حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو کافی مسائل انسان کو پیش آتے ہیں. چھوٹے سے چھوٹا مسائل بھی پیش آتا ہے، بڑے سے بڑا مسائل بھی انسان کو پیش آتا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے مسائل بہت پیچیدہ ہوتے ہیں. تو اس کی گہرائی میں جانا زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ کس چیز سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کس چیز سے روزہ جو ہے مطلب کہ روزے کو نقصان ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کو، عوام الناس کو جو ہے معلوم ہونی چاہیے. عزیز دوستو، اسی طرح کا ایک مسئلہ ہے. آج میں اس مسئلے پر بات چیت کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے کی حالت کے اندر بھی اس سے ہٹ کر، رمضان کے مہینے سے ہٹ کر جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں اور جو لوگ حقہ پیتے ہیں اور جو نسوار وغیرہ ڈالتے ہیں، تو یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں، جن کو سگریٹ کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے، نسوار ڈالنے کی عادت ہوتی ہے اور حقہ پینے کی عادت ہوتی ہے، تو وہ رمضان کے مہینے کے اندر آ کے بھی ان چیزوں کو جو ہے چھوڑ نہیں سکتے. ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ روزے کی حالت میں بھی جاری رکھتے ہیں. دیکھیں، ان کا بھی حال اسی طرح کا ہوتا ہے. دھکا سٹارٹ جو گاڑی ہوتی ہے، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک گاڑی ہے، اس کو جو ہے چلانے کے لیے چابی لگانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب کہ جب تک ان کو کوئی سگریٹ وغیرہ یا حقہ وغیرہ یا کوئی نسوار وغیرہ یا اس طرح کی اور بھی کوئی بھی چیز ہے، تو ان کو جب تک یہ چیز نہ ملے تو اس وقت تک مطلب کہ یہ لوگ بے چین رہتے ہیں. تو کافی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جن کو اس طرح کی عادت جن کی بنی ہوئی ہوتی ہے. تو مسئلے کی وضاحت جو کرنی تھی وہ یہ تھی کہ عزیز دوستو، رمضان کے مبارک مہینے کے اندر روزے کی حالت میں بھی اگر انسان سگریٹ، نسوار یا حقہ وغیرہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو جو ہے بھولے کے جو ہے پی لیتا ہے یا ڈال لیتا ہے. مثال کے طور پر اگر انسان ایک ہے اور وہ سگریٹ پی لیتا ہے بھول کے، ٹھیک ہے، تو اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا بھولے سے. یہ دیکھ لیا، آپ سن لیں کہ بھولے سے جو سگریٹ پیے گا یا نسوار ڈالے گا یا حقہ پیے گا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس روزے کی قضا کرے گا، لیکن اس کا کفارہ ادا نہیں کرے گا، کفارہ اس کا ادا نہیں کرے گا. لیکن ہاں، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ یہ جان بوجھ کر کام کرتا ہے، وہ جان بوجھ کر سگریٹ پیتا ہے اور جان بوجھ کر نسوار ڈالتا ہے یا جان بوجھ کر حقہ پیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں اس کے علاوہ نہیں رہ سکتا ہوں، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، تو میں سگریٹ پی لیتا ہوں یا نسوار ڈال لیتا ہوں یا حقہ پی لیتا ہوں، تو وہ جان بوجھ کر یہ عمل کرتا ہے. تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کا بھائی روزہ تو ٹوٹتا ہی ٹوٹتا ہے، اس روزے کی قضا بھی وہ کرے گا، لیکن قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا. تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ ہم کرتے کر کے جو لوگ کرتے ہیں ان کی ایک عادت سی بن جاتی ہے، اور پھر ان کی یہ عادت چھٹنا بھی بہت مشکل ہو جاتی ہے. اور رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو رمضان کے مہینے میں چونکہ روزہ رکھنا ہوتا ہے اپنے دن کو، تو دن کو جب انسان روزہ رکھتا ہے تو ان چیزوں سے بچ جاتا ہے. اور اگر نیت کرے، خالص نیت کرے کہ انشاءاللہ میں یہ چیزیں چھوڑ دوں گا، تو رمضان المبارک کا ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اس کی یہ عادت بھی چھوٹ سکتی ہے اس کی یہ عادت بھی. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.